معراج النبی کیا ہے اور خدا نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کیوں کروائی اور آسمان پر بلا کر خدا نے اپنے رسول کو کیا کیا ہدایات دیں؟ حضور پاک نے آسمانوں پر کن کن لوگوں سے ملاقات کی اور جنت و دوزخ میں کیا کیا کچھ دیکھا؟ اس سفر کو معراج کیوں کہا جاتا ہے اور یہ معراج کس طرح ہوئی اور اس سفر میں کیا کیا واقعات پیش آئے؟ سامعین، یہ سب چیزیں آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بہت تفصیل سے بتائیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس جیسے آنے والی اور بھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلیں آئیں اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج ایک عظیم اور اہم واقعہ ہے جو اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبری کے منصب پر فائز ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ آپ کی عمر مبارک 52 سال کی ہو چکی تھی۔ یہ 27 رجب کی شام تھی اور شب معراج کی رات بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں سو رہے تھے کہ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو براق نامی ایک جانور پر سوار کر کے لے گئے۔ براق سفید رنگ کا ایک جانور تھا جو بہت تیز رفتار تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی منزل یعنی مسجد اقصیٰ کی زیارت کی۔ وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ اس کے بعد ایک سیڑھی آپ کے سامنے پیش کی گئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے ذریعے سے آپ کو آسمان کی طرف لے کر چلے گئے۔ عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں اور اسی مناسبت سے یہ سارا واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہے۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ نے پہلے آسمان پر انسانی ارواح اور فرشتوں سے بھی ملاقات کی۔ یہاں آپ نے تفصیلی مشاہدہ کیا۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں اور جتنی کھیتی کاٹتے ہیں اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا گیا، یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ پھر دیکھا کچھ لوگ جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے کپڑوں میں آگے اور پیچھے پیبند لگے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے۔ پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ اور خیرات کچھ نہیں دیتے تھے۔ پھر ایک شخص کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ انہیں اٹھاتا ہے تو اس میں سے کچھ لکڑیاں نیچے گر جاتی ہیں۔ پوچھا، یہ کون احمق ہے؟ کہا گیا، یہ وہ شخص ہے جس پر ایمانتوں اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ ہے کہ اٹھا نہیں سکتا، مگر یہ ان کو کم کرنے کی بجائے اور زیادہ ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے اوپر لادتے چلا جاتا ہے۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کترے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا، یہ غیر ذمہ دار مقررین ہیں جو بلا تکلف زبان چلاتے اور فتنہ برپا کرتے تھے۔ ایک اور جگہ دیکھا کہ ایک پتھر میں ذرا سا شگاف ہے اور اس میں سے ایک موٹا سا بیل نکل رہا ہے۔ پھر وہ بیل اسی شگاف میں جانے کی کوشش کرنے لگتا ہے مگر نہیں جا سکتا۔ پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا گیا، یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ انگیز بات کر جاتا ہے، پھر نادم ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر سکتا۔ ایک اور مقام پر کچھ لوگ تھے جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ تو کہا گیا، یہ دوسروں پر زبان درازی کرتے تھے۔ انہی کے قریب کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے منہ اور سینے کو نوچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی پیٹھ کے پیچھے ان کی برائیاں کرتے اور ان کی عزت پر حملے کیا کرتے تھے۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں سے مشابہ تھے اور وہ آگ کھا رہے تھے۔ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا،
یہ یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ پھر دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ اتنے بڑے ہیں اور وہ سانپوں سے ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، اور ہر آنے جانے والا شخص ان کو روندتا چلا جا رہا ہے، مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے تھے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا یہ سود خور ہیں۔ پھر کچھ اور لوگ نظر آئے جن کے ایک جانب نفیس اچھا گوشت رکھا ہوا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے حلال بیویوں اور شوہروں کے ہوتے ہوئے حرام اور اپنی خواہش نفس پوری کی۔ پھر دیکھا کچھ عورتیں اپنی چھاتی کے بل لٹک رہی ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جو زنا کرتی تھیں اور اپنے اللہ کی حدود کو توڑتی تھیں۔ ان سب مشاہدات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ کا نظارہ بھی کیا، اور دوزخ اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ نمودار ہوئی۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے، اور دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر جب پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ مزید آگے بڑھتے رہے اور مزید ارتقاء شروع ہوا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے۔ اسی مقام کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کوئی ذہن اس کو تصور کر سکتا ہے۔ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا آگے بڑھے۔ ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے تو بارگاہ جلال سامنے تھی۔ ہم کلامی کا شرف بخشا گیا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے کچھ ارشادات اور کچھ احکامات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ہر روز 50 نمازیں فرض کیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تعلیم فرمائی گئیں۔ شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کے بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا، اور ارشاد ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، مگر جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 1 ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ پیشی خداوندی سے واپسی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے رداد سن کر کہا میں بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ رکھتا ہوں، میرا اندازہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی، جائیے اور کمی کے لیے عرض کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اور اللہ جل شانہ نے 10 نمازوں کی کمی کر دی۔ پلٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی۔ ان کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار پھر اوپر چلے گئے اور ہر بار 10 نمازیں کم کی جاتی رہیں۔ آخر 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ یہی 50 کے برابر ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے بعد واپس مکہ مکرمہ پہنچے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے بارے میں قریش کو بتایا تو وہ اسے جھوٹ اور افسانہ سمجھنے لگے، تاہم اللہ کی مدد سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسجد اقصیٰ کی تفصیل بتائی اور انہیں یہ بتایا کہ وہ کس طرح ایک رات میں وہاں پہنچے تھے۔ اس پر بعض لوگوں نے ان کی صداقت کا انکار کیا، لیکن کچھ لوگ ایمان بھی لائے۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کا واقعہ ایک اہم روحانی اور معنوی واقعہ تھا جس نے مسلمانوں کو ان کی عبادت اور اللہ کے ساتھ تعلق میں انہیں رہنمائی فراہم کی۔ یہ واقعہ اس بات کا غماز ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنے والوں کے لیے اس کی مدد اور ہدایت ہمیشہ موجود ہے اور ان کے لیے روحانی ترقی اور کامیابی کے دروازے کھلے ہیں۔ سامعین، تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ اس جیسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ اس جیسے آنے والی اور بھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔
اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔